جس بیٹے نے جس بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، اپنے ماں باپ کو رلایا، نوٹ کر لینا ایک بات کو، لکھ لینا ڈائری پر یا اپنے دماغ کے کھوپڑی کے اندر ہڈی پر چسپا کر لینا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس بیٹے نے یا بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، رلایا اور اسی طریقے سے نہ معافی مانگی، نہ ان کے پاس گیا، نہ ان سے معافی تلافی کی ہے، وہ بیٹا اس دنیا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لے، جب تک دنیا میں اپنے باپ کو ستانے کی سزا اس دنیا میں نہ بھگت لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قبر بھی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتی ہے، ملک الموت بھی اس کی روح قبض نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے والا اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے انجام کو ضرور دیکھ لے گا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچے گی، بغیر مصیبت پائے ہوئے اور بغیر اپنے انجام کو بھوگتے ہوئے وہ موت بھی اس کو نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، غور سے سن لیجئے گا۔ اگر کسی نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، ستایا ہے، تو جا کر آج فجر تک کا انتظار مت کیجیے گا، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے، اس لیے آج ہی جا کر اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو، یہ مت کہیے گا مولانا اگر غلطی اس کی ہو تو، حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیں، کہیں بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، اور کہیں نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور کہیں سارا مال جو تم نے کمایا ہے اسی گھر میں چھوڑ دو، تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حکم دیں تو تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہنا ہے میں بیوی کیوں چھوڑوں، بچے کیوں چھوڑوں، ہم نے کمایا ہے اپنی کمائی کیوں چھوڑوں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو۔ باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہو۔ اب سوچ لو اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے؟ دنیا میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور برائیاں کی ہیں، موت آ سکتی ہے، اس کا عذاب قبر میں مل سکتا ہے، جہنم میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستایا ہے، رلایا ہے تو اس دنیا میں اس کے عذاب کو وہ بھگتے گا، پہلے اس کے انجام کو بھگتے گا اور اس کا گناہ باقی رہے گا، جہنم میں تو اس کا عذاب پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے کا عذاب وہ دیکھے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ ماں فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے، مشین کو نہیں۔ اب انسان نے اپنی عقل سے اس مشین کو بنا لیا، لیکن ڈاکٹر کو پھر بھی نہیں معلوم کہ لڑکا یا لڑکی، جب تک اس مشین پر ایکسرا کر کے اس کا پیٹ کا فوٹو نہ کھینچ لیا جائے تب تک اس ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے پیٹ کے اندر۔ اسی لیے ہاسپٹلس میں لکھا ہوتا ہے بھروڑ جانچ قانونی اپرادھ ہے، گربھوتی مہیلا کی بھروڑ جانچ، گربھ کی جانچ قانوناً اپرادھ ہے۔ یہاں بھروڑ جانچ نہیں ہوتی ہے، ہو سب رہا ہے، لیکن لکھا یہی جا رہا ہے گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے قانونی طور پر، تو اس نے اس کو انعام دیا۔ اب یہ وہ انعام لے کر آیا تو ابو بکر صدیق کو بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، انہوں نے کہا کیا لے کے آئے ہو مزدوری میں؟ کہا کھجور۔ کہا ادھر لا جلدی لاؤ، اور اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ دیکھیے تھا کیا؟ حرام کا، لیکن روزانہ محنت مزدوری کر کے لاتا تھا، اس لیے جانتے تھے کہ محنت کر کے لاتا ہے، اور دیکھیے اتفاق سے روز پوچھتے تھے آج کیا کیا، وہ بتاتا تھا، کھا لیتے تھے، لیکن اسی دن نہیں پوچھا، کھجور دیکھا ادھر لا بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے، اٹھایا اور ایک کھا لیا۔ اتفاق دیکھیے اسی دن بھول گئے پوچھنا، کہ روز محنت کر کے لاتا تو آج بھی لایا ہوگا، اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ غلام دیکھ رہا کہ ارے آقا مالک کیا ہوا، آج نہیں پوچھا کہ کھجور کہاں سے لائے ہو؟ کہ نہیں روز محنت کر کے لاتے تھے، آج بھی لائے ہوگے؟ کہ نہیں آج ہی محنت تو نہیں کیا ہم۔
پھر بتایا کیوں نہیں؟ کہا آپ روز پوچھتے تھے، آج پوچھا کیوں نہیں؟ کہا میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا کہ روز محنت کرتے تھے تو آج بھی کی ہوگی. کہا میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ آپ روز پوچھتے ہیں اس لیے میرے بتانے کے بعد کھاتے، تو آج آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کیسا تھا کھجور؟ کہا رے دھول میں لاٹھی لگ گئی، میں نے کہا تھا لڑکا ہوگا، لڑکا ہی ہو گیا، وہ گفٹ میں لایا تھا. کہا یہ تو حرام ہے. اب ہے تو ہے، آپ نے کھا لیا، ہمارے لیے تو حلال ہے، آپ کے لیے ہوگا. کہا پانی لاؤ، پانی منگایا. ہو اپنے بزنس پر اور اپنے کاروبار پر سب غور کر لو. اس واقعے کو دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ ایک کھجور جبکہ بھول چوک میں، اور شریعت کہتی ہے ان اللہ یرفع عن ھذی الامۃ الخطا والنسیان، اللہ نے میری امت سے بھول چوک معاف کر رکھی ہے، بھول چوک معاف. لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں پانی لے کر آؤ. ایسے ہی جگ میں پانی بھرا اور پیا، اور پھر اپنی 3 انگلیاں حلق میں ڈالی اور قے کر کے کھجور نکالا. تھوڑا سا نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا نکلا، اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ سارا کا سارا کھجور نکل گیا ہوگا. تب کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے. آپ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. آپ فرما رہے تھے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کر نہیں، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے دل پر اللہ رب العالمین ایک کالے رنگ کا ایک نقطہ، سیاہی، آپ نے وہ فاؤنٹن پین دیکھا ہوگا نب والا، ایسے کاغذ پر رکھیے تو ہلکی سی سیاہی انک اس پر لگ جائے گی کاغذ پر، ایک پوائنٹ. تو اللہ رب العالمین سیاہی کالے رنگ کا ایک نقطہ اس کے دل پر بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو، اس کالے رنگ کے داغ کو، دھبے کو مٹا دیتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھیرے دھیرے نقطہ بڑھتا جاتا ہے، وہ پوائنٹ بڑھتا جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اس لیے پانی پیتے رہے اور نکالتے رہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو. ابو بکر صدیق نے پہلے اپنے آپ کو بچا کر دکھایا کہ دیکھو یہ ہے میرا عمل، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا. ابھی آ رہا بیوی بچوں پر ایک ایک مثال ان کی بھی دوں گا میں. پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو بچایا. ایک مرتبہ غلام کو آواز دے رہے تھے، اپنے خادم کو، حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق، اور کہہ رہے تھے فلاں کا نام لے کر، فلاں کا نام لے کر اسلم اسلم. اس کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی. وہ آیا جب تو ایک تھپڑ اس کے گال پر دیا حضرت عمر فاروق. اس نے کہا امیر المومنین، دیکھیے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں جہنم کی آگ سے. امیر المومنین، آپ نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے آپ تھوڑا غور کر لیجئے کہ آپ نے یہ تھپڑ مجھے صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے. آج آپ زبان کھول کے دیکھ لو، زبان کھولے آپ ہی اندر. دیکھ رہے تھے آپ بہار میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی پلٹی ماری، سرکار بدلی، تو آج کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں. کچھ بول کے دیکھ لو آپ. حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو تھپڑ مار تو دیا، کہا امیر المومنین آپ کا میں غلام ہوا، آپ نے تھپڑ مارا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا غور کر لیجئے اپنے معاملے میں کہ آپ نے جائز مارا کہ ناجائز مارا ہے. کہا میں نے آواز دی، تم نے سنا کیوں نہیں؟ کتنی بار میں نے آواز دی. کہا امیر المومنین آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک آئی یا نہیں آئی. آئی تو تم کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اچھا بتاؤ
سنے تھے؟ ہاں، پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں پیشاب کر رہا تھا، میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا، استنجا کرتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی تھوڑی سی، اور جب تک آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں پیشاب کی حالت میں کیسے آواز دیتا، میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں، میں پیشاب کر رہا ہوں، استنجا کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اسی وقت تم اپنا انتقام مجھ سے لو، اسی وقت تم اپنا بدلہ مجھ سے لو، جتنی زور سے میں نے تھپڑ تمہارے مارا ہے اتنی زور سے تم میرے تھپڑ مارو۔ کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے مالک ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے کافی ہے، بس جائیے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ حضرت عمر کہتے نہیں، اس دنیا میں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام، تم میرے خادم ہو، اس لیے مالک سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، تمہیں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا ہے، کل قیامت کے دن میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو تمہارا گناہ میرے سر پہ لادا جائے گا، اس لیے تمہیں اسی دنیا کے اندر بدلہ لینا ہوگا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا، حضرت عمر نے اس کو مجبور کر دیا اور حضرت عمر فاروق کے غلام نے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور ایسا کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو مجبور کیا، لو تمہیں اسی وقت بدلہ لینا ہوگا۔ وہ عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، وہ عمر جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور تھر تھراتا تھا، وہ عمر ایک معمولی غلام کے ہاتھوں تھپڑ کھا رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا کر۔